إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان فضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. ٹیکنالوجی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کبھی ہاتھ لگنے سے جو ہے نا چیز ساری آگے پیچھے ہو جاتی. كان فضل بن عباس رضی اللہ عنہما ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق علیہ واللفظ للبخاری. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے. ردیف کہتے ہیں اس شخص کو جو سواری پر پیچھے سوار ہو. تو حضرت فضل بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے آپ کے ساتھی تھے سفر کہ اتنے میں قبیلہ خشعم کی ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور وہ کوئی بات پوچھنا چاہتی تھی. تو حضرت فضل ان کی طرف اور وہ خاتون حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا جو منہ ہے وہ دوسری طرف ایسے ان کا رخ دوسری طرف پھیر دیا. اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں پر حج کے فریضہ نے میرے بہت بوڑھے باپ کو پا لیا، یعنی اس پر استطاعت واجب ہو گئی ہے، مال آ گیا ہے، باقی ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میرے والد سفر حج کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے. تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے. حج سے متعلقہ احادیث ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث کو بیان کر کے چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ کہ حج کے موقع پہ کسی سے حج سے متعلق احکام و مسائل سیکھنے چاہیے اور اس کے نتیجے میں پھر حج کے مناسک ادا کرنے چاہیے. تو یہ خاتون حج کے سفر پر تھیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے آپ سے اس حوالے سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا. دوسری بات کہ چونکہ حج کے موقع پہ احرام کی حالت میں عام حکم خواتین کو یہی ہے کہ وہ چہرہ نہیں کور کریں گی، اور امہات المومنین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ عام طور پر چہرہ کھلا رکھتی تھیں حج احرام کی حالت میں. اور ماں جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کوئی مرد وغیرہ وہاں قریب آ جاتے تو ہم ایسے اپنی چادروں کا گھونگھٹ نکال لیتے. تو شاید کہ اس خاتون کو یہ مسئلہ نہ پتہ ہو کہ گھونگھٹ نکالنا ہے یا جو ہے وہ چہرہ کور کرنا ہے، تو ان کا چہرہ کھلا تھا. حضرت فضل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور یہ جوان تھے. فضل بن عباس یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، تو قرابت داری بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جب دیکھا کہ وہ خاتون حضرت فضل کی طرف دیکھ رہی ہیں اور حضرت فضل ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسے میں شیطان کوئی وار کرے اور کوئی فتنہ برپا ہو. تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا تاکہ وہ کسی قسم کے اس معاملے میں فتنے کا شکار نہ ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے سوال کا جواب دیا. تو یہ بھی ایک تربیت کا پہلو ہے. ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ تربیت کرتے ہوئے
اس بات کو سمجھنا کہ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، یعنی کسی نوجوان مرد کا اور کسی نوجوان خاتون کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ غیر فطری بات نہیں، اور اسی لیے تو اسلام نے جلد از جلد نکاح کا حکم دیا ہے اور عمومی طور پر نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں انسان فطری طور پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، بزرگوں کو اس طرح کے معاملات کے اندر اصلاح کرتے ہوئے اصلاح کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اصلاح کے نام پر عزت پامال کی جائے۔ ہمارے ہاں اس قسم کے معاملات میں نوجوان بچے بچیوں کو بہت زیادہ مطعون کیا جاتا ہے، سمجھانے کے نام پر ہم بے جا تہمت بھی لگا دیتے ہیں اور بہت زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ یہ جذبات جوانی کے اندر غالب ہوتے ہیں، اور ایسے میں نوجوانوں کو سمجھانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ان کو بات سمجھ بھی آ جائے اور وہ معاملے کو سمجھ جائیں کہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو عموماً ایسا نہیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ، اور بسا اوقات بڑے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہی کیوں ایسا، یعنی شاید کہ یہ ایسے باور کرایا جاتا ہے یہ معاملہ غیر فطری ہے۔ یہ غیر فطری نہیں ہے، اسلام نے انسان کی فطری اس جبلت کو سمجھتے ہوئے ہی نکاح کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ غیر فطری بات ہوتی تو اسلام نکاح سے ہی دور کر دیتا۔ تو اس لیے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو انداز ہے، وہ صحابی جس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیں، آپ نے صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ یہ کیسی بات تم کرتے، آپ نے کہا نہیں اس کو چھوڑو، ایسے بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا کہ جس چیز کی تم اجازت طلب کر رہے ہو، کیا تم پسند کرو گے تمہارے محرم رشتوں کے ساتھ کوئی ایسا ہی کرے؟ ان کی والدہ کا، بہن کا، پھوپھی کا، ساروں کا آپ نے نام لے کر اس کو سمجھایا تو اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے محرم رشتوں کے ساتھ کسی کے اس طرح کے عمل کو پسند نہیں کرتے تو کوئی اور اس کو کیسے پسند کرے؟ اور پھر آپ نے ان کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ تو اس طرح حکمت کے ساتھ سمجھانا اور یہ سمجھنا کہ اس عمر میں انسان کی جذباتی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طبیب بھی تھے اس حوالے سے کہ وہ لوگوں کے حالات کو سمجھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال اس خاتون نے کیا اس کا جواب دیا، اور یہ موضوع جو ہے یہ باب سے متعلق یہ موضوع ہے، حج سے متعلق یہ موضوع کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے لیکن اس کی جسمانی صورتحال بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی دائمی مرض کی وجہ سے ایسی ہو چکی ہے کہ وہ مالی وسعت تو پاتا ہے لیکن جسمانی طور پر اس قابل نہیں رہا کہ وہ جا کر حج کر سکے، تو اب کیا اس کی جگہ حج کیا جا سکتا ہے؟ تو چونکہ اس کے پاس مالی استطاعت آ گئی، اور ہم نے کہا تھا کہ جسمانی استطاعت بھی حج کے فریضے کے لیے ضروری ہے، اب وہ جسمانی استطاعت نہیں پاتا تو اللہ نے اس کے لیے یہ آسانی رکھی ہے کہ وہ کسی اور کو جو اس کی جگہ حج کر سکے حج کے لیے بھیج سکتا ہے، اور اس کا پھر فریضہ حج بدل کے طور پر ادا ہو جائے گا۔ اور آگے مسائل آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بندہ حج بدل کر رہا ہو وہ پہلے اپنا حج اسلام کر چکا ہو۔ اگر جو حج بدل کر رہا ہے اس نے حج اسلام نہیں کیا تو پھر وہ کسی کا حج بدل نہیں کر سکتا، اس کو پہلے اپنا حج اسلام کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی کے حج بدل کرنے کے قابل ہو۔ تو اگر کوئی بندہ ایسی صورت میں ہے کہ جس طرح اس خاتون نے کہا میرا والد اب جم کے سواری پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، ظاہر بات ہے بوڑھا شخص، اور اس وقت گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو ایسی کیفیت میں آج بھی اگر کوئی شخص ہے کہ بزرگی کی وجہ سے وہ وہاں جا کے مناسک نہیں ادا کر سکتا، چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو دوسروں کے لیے مصیبت بنانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنا بدیل کے طور پر حج کے لیے بھیجے اور اپنا حج کروائے۔ اور یہی طریقہ کار درست ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اگر کسی وجہ سے اس کا حج رہ گیا، مالی وسعت آ گئی ہے اور وہ صحت کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو اس کو کسی اور کو بھیج کر اپنا فریضہ حج مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔